السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ فجر کی نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کون سی نماز کی اہمیت زیادہ ہے اور کس کی اہمیت کم ہے۔ لہٰذا پوری ویڈیو دیکھیں اور ہو سکے تو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ حالانکہ نماز کا طریقہ تو اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جن حضرات کو معلوم نہیں ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ فجر کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے سے کچھ پہلے تک ہے۔ سورج جب طلوع ہو اس سے پہلے اس کا وقت رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل جنتری میں تمام اوقات نقش کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، تاریخ دیکھ کر اپنے علاقے کا کیا وقت ہے اس سے آسانی کے ساتھ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا فجر کا وقت معلوم ہو گیا۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہے، 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نماز فرض۔ اس میں فرض کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی فرض کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے۔ 5 نمازوں میں جو بھی فرض رکعتیں ہوتی ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ تو فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض۔ سب سے پہلے سنت مؤکدہ پڑھیں گے اور نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کے وقت کی اور سنت مؤکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے باندھیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمدللہ پڑھیں گے، پوری سورہ الحمدللہ رب العالمین آخر تک۔ اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہوں گے، اس کے بعد سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسری سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر الحمدللہ پڑھیں گے، یعنی پوری الحمد شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ ملائیں گے، اور سورہ اس کے بعد والی جو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ پڑھی ہے اس کے بعد والی سورہ پڑھیں گے دوسری رکعت میں، یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد پھر رکوع جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے تسبیح پڑھیں گے رکوع کی، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، پھر سیدھا کھڑا ہوں گے، ربنا لک الحمد کہہ کے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے مسورہ پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد داہنی طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد بائیں طرف سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی نماز 2 رکعت سنت مؤکدہ فجر کی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھیں گے، جو فرض رکعت ہے فجر کی اس کی نیت کریں گے، اور دونوں نمازیں میں صرف نیت کا فرق ہے۔ آپ پہلی 2 رکعت جو سنت پڑھیں اس میں سنت کی نیت کریں، اور دوسری رکعت جو آپ پڑھیں گے اس میں آپ فرض کی نیت کریں۔ باقی جیسے آپ سنت پڑھے ہیں، طریقہ ہے جو سنت پڑھنے کا بالکل سیم وہی طریقہ فرض نماز پڑھنے کا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ الگ ہے۔ امام کے پیچھے آپ نیت کر کے ہاتھ باندھ کر کے اس کے بعد ثنا پڑھ کے خاموش رہیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، آپ سنتے رہیں گے۔ باقی رکوع میں سجدے میں آپ تسبیح پڑھیں گے۔ صرف کھڑے ہونے کی حالت میں جو امام زور سے قرات کرتا ہے اس کو آپ خاموشی سے سننا ہے۔ باقی دونوں طریقے
ایک جیسے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کے ذریعے سے آپ معلوم کر لیے ہوں گے کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اور کس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ہاں آپ کو ظہر کی نماز کے بارے میں بھی جاننا ہے تو ویڈیو میں ضرور کمنٹ کریں۔